إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى
ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. ہر قسم کی حمد و ثنا خالق کائنات اور مالک ارض و سما کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، وہ ذات مبارکہ مطہرہ کہ خالق کائنات نے جن کو کائنات کے باسیوں کے لیے راہبر، رہنما اور ہادی بنا کے بھیجا ہے۔ یہ ابھی ہم نے نماز عشاء کی پڑھی، نماز جب مکمل ہوئی سلام پھیرا، اس کے بعد سب نے کہا کہ اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اے اللہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، اے اللہ میں آپ سے بخشش طلب کرتا ہوں، اے اللہ مجھے معاف کر دیں۔ اس سلام پھیرنے کے بعد یہ ہم استغفار کرتے ہیں، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے۔ عام طور پر ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ جب کوئی انسان غلط کام کرتا ہے، کوتاہی کرتا ہے، گناہ کا کام کرتا ہے، تو اس پر اللہ عز و جل سے اس کو معافی مانگنی چاہیے۔ لیکن ہم نے تو نماز پڑھی ہے، ہم نے کوئی غلط کام تو نہیں کیا، نماز پڑھی ہے، اب نماز کے بعد ہم اللہ سے معافی مانگنا شروع کر دیتے ہیں، اے اللہ مجھ کو معاف کر دے، اے اللہ مجھ کو معاف کر دے، اے اللہ مجھ کو معاف کر دے۔ کام تو اللہ کے قرب کا ہے، جسے اللہ عز و جل کا تقرب حاصل ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان نماز شروع کرتا ہے، نماز کے آغاز میں یہ بات کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے ہے، وہ سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور اللہ عز و جل خوش ہو کے فرماتے ہیں حمیدانی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، انتہائی رحم کرنے والا، بہت مہربان ہے۔ اللہ عز و جل کہتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے۔ بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اللہ عز و جل خوش ہو کر فرماتے ہیں مجدنی عبدی،
میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. نماز اللہ عز و جل راضی ہوتے ہیں. قیام کے بعد انسان رکوع میں چلا جاتا ہے, رکوع کے بعد سجدے میں جا پڑتا ہے. وہ سجدہ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب سر بسجود ہوتا ہے, اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے, کہ جب اس کا چہرہ, اس کی پیشانی جو سب سے بلند اللہ نے بنائی وہ بھی, اور اس کے پاؤں جو سب سے نیچے, یہ دونوں زمین پر برابر ہو جاتے ہیں. چہرہ بھی, پیشانی, پاؤں بھی, ہاتھ بھی زمین پہ رکھے اس کی بارگاہ میں سب سے قرب کو حاصل کرتا ہے. تو انسان آخری رکعت میں تشہد پہ بیٹھتا ہے, اپنی بندگی کا اقرار کرتا ہے. التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ. ایک حدیث میں اس طرح بھی الفاظ آتے ہیں. میری زبانی عبادت اللہ کے لیے, میری مالی عبادت اللہ کے لیے, میری جسمانی عبادت اللہ کے لیے. اقرار کرتا ہے اپنی بندگی کا, بندگی کے جمیع پہلوؤں کا, اس کی عظمتوں کا, اس کی رفعتوں کا, اس کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پست ترین ظاہر کرتا ہوا اقرار کرتا ہے. پھر آگے چل کے درود پڑھتا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتوں کو نازل فرمائے, ان کے آل پر برکت نازل فرمائے, ان کی آل پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھی کو دیکھا کہ تشہد میں, تشہد کے بعد درود پڑھتا ہے. آپ علیہ السلام نے دیکھا, درود پڑھ لیا, فرمایا سل تعطا, سل تعطا. اب مانگو تم عطا کیے جاؤ گے, اب مانگو تم عطا کیے جاؤ گے. کہ اب قبولیت کا وقت ہے کہ جب اللہ عز و جل کے سامنے اظہار بندگی کے بعد نبی اسلام پر درود پڑھ لیا ہے, اب مانگتے چلے جاؤ, وہ تمہیں دیتا چلا جائے گا. یہ ساری منزلیں طے کرنے کے بعد جیسے ہی ہم سلام پھیرتے ہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ. قرب کی ساری منزلیں طے کرنے کے بعد پھر معافی مانگنے لگتے ہیں. کیوں مانگتے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے؟ ہمیں سکھایا یہ ہے کوئی بھی انسان اللہ کی عبادت و بندگی جس قدر مرضی خشوع سے, خضوع سے, عاجزی سے, انکساری سے کر لے, اس کی شایان شان عبادت کر نہیں سکتا ہے. اس میں کمزوری ہے, اس میں ضعف ہے, اس میں نقص ہے. رب کی بارگاہ میں جو اللہ کی عظمت و رفعتوں کے لائق ہے ویسا ممکن نہیں ہے. اپنی کمزوری کا اعتراف کرتا ہے, اللہ میں تیری عبادت ویسے کر نہیں سکتا, مجھے معاف کر دے, اللہ مجھ کو معاف کر دے, مالک مجھ کو معاف کر دے. استغفار کرتا, ویسے ہی عبادت ہو نہیں سکتی, کیونکہ اس کی عبادت کرنے والے تو فرشتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے فرشتے ہیں صدیوں سے پیدا ہوئے, جس فرشتے کو قیام کی حالت میں رکھا ہے صدیاں گزر گئی, رب کی بارگاہ میں ہاتھ باندھے کھڑا ہے, اس کے سامنے اس کی تسبیح بیان کر رہا. کتنے فرشتے ہیں؟ فرمایا زمانے بیت گئے, اللہ کی بارگاہ رکوع میں جھکے ہیں. اور کتنے فرشتے ایسے نہ جانے کب سے ان کو پیدا کیا,
اور پیدا کرنے کے بعد جب ان کو چھوڑا ہے تو وہ رب کی بارگاہ میں سجدے میں پڑے ہیں اور پڑے ہی رہیں گے سجدے میں۔ اس کی عبادت کرنے والے تو ایسے فرشتے ہیں، اس کے مقابلے میں ہم اس کی عبادت و بندگی کیسے کر پا سکتے ہیں؟ کمی ہے، کوتاہی ہے۔ ہم اس پر اقرار کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم تیری عبادت کر نہیں سکتے، ویسے ہمیں معاف کر دے، معاف کر دے اے اللہ، معاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ ہماری نمازوں کی کیفیت و عجب ہے، اس کی شیان شان تو دور کی بات ہے۔ بہت دفعے نماز شروع کرتے ہیں، خیالات کا ہجوم ہوتا ہے، مختلف سوچیں اور فکریں ہوتی ہیں، ایک انسان کا دل دماغ پتہ نہیں کہاں کہاں بھٹکتا پھرتا ہے، اور اسی کشمکش میں نماز تمام ہو جاتی ہے۔ ہمیں تو احساس تک نہیں ہو پاتا ہم کہاں کھڑے ہیں، کس کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، اور وہ خالق کائنات مالک ارض و سما کے سامنے کھڑے ہیں، احساس تک نہیں ہو پاتا۔ اور بعض دفعہ تو نماز شروع کرتے ہیں، خیالات میں اس قدر منہمک ہوتے ہیں، اس قدر خیالات میں کھو جاتے ہیں کہ جب سلام پھرتی ہے تو پھر وہ نماز مکمل ہو گئی ہے، ساری نماز ہی انہی خیالات میں گزر جاتی ہے۔ اب کیا خیال ہے ایسی نماز پڑھنے کے بعد؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ نہ پڑھیں تو اور کیا ہمیں پڑھنا چاہیے؟ ہمیں احساس تک نہیں۔ اس نے کہا کہ تمہیں پیدا ہی بندگی کے لیے کیا ہے، لیکن ہم بندگی کے لیے آئیں اور آ کر خیالات میں کھو جائیں، اس پر استغفار نہ ہو تو کیا ہو، اس پر اللہ سے معافی نہ مانگے تو کیا مانگے؟ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ دوسری بات یہ ہم کو سمجھائی ہے کہ عبادت کے بعد کہیں کسی کے دل میں میں نہ پیدا ہو جائے، عمل کے بعد کہیں کبر نہ پیدا ہو جائے، اپنے من کے اندر بڑائی کا خیال نہ آ جائے کہ میں نماز پڑھوں۔ کہا نہیں، نماز پڑھنے کے بعد، بندگی کرنے کے بعد عاجزی، انکساری، اظہار تذلل، اس کی بارگاہ میں جھکنے کی کیفیت پیدا ہونی چاہیے، بڑائی نہیں پیدا ہونی چاہیے۔ عمل کے بعد عاجزی پیدا ہو۔ بہت سے افراد ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے بعد اب ہمارا حق ہے کہ ہماری دعا قبول ہو۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق ہے کہ ہم دعا کریں تو دعا قبول ہو۔ کون سے حق کی بات کرتے ہیں؟ کس استحقاق کا ہم اپنے دل میں ارادہ رکھتے ہیں؟ ہماری حالت تو اس مستری جیسی ہے جس کو کسی نے کہا کہ یہ میرے گھر کا صحن بنانے والا ہے، اس کو بناؤ گے، یہ کام پر لگا کے وہ چلا گیا۔ شام کو جب آیا، اس مستری کو دیکھا اس نے کہ صحن تو بن چکا ہے، لیکن کہیں سے صحن اونچا ہے، کہیں سے نیچا ہے، ڈھلان ادھر نکالنی ہے، اس کی بجائے اس دیوار کی طرف ڈھلان نکالی ہوئی ہے۔ حیران ہے کہ اس نے کیا کر دیا، بیڑا گرک کر دیا۔ اب اوپر سے مستری صاحب سینہ تان کے اگر کہیں کہ لائیں جی میری مزدوری دیں، کیا خیال ہے؟ وہ مزدوری کا کوئی استحقاق رکھتا ہے؟ وہ مال کے مکان کہے مزدوری، تو نے تو میرے مکان کا بیڑا گرک کر دیا، تجھے تو تاوان ڈالنا چاہیے، تجھے جرمانہ کرنا چاہیے، بجائے کام ٹھیک کرنے کے تو نے سب کچھ بگاڑ کے رکھ دیا ہے۔ لیکن اگر وہی مستری شام کو جب مال کے مکان آئے، اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے اور اس کو کہے میں اقرار کرتا ہوں مجھے ڈھنگ سے کام کرنے کا سلیقہ نہیں آتا، میں درست طریقے سے کام نہیں کر پاتا، اور یہ جو میں نے کیا ہے یہ کسی معاوضے کا حق نہیں رکھتا، میں نے جو کچھ کیا ہے یہ کسی معاوضے کا حق نہیں رکھتا، لیکن آپ کریم النفس ہیں،
اچھے آدمی ہیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، گھر میں بھوک ہے، اگر چند بھیک کے ٹکے مجھ کو دے دیں تو آپ کی بڑی عنایت ہوگی، آپ کا فضل ہوگا۔ کیا خیال ہے؟ اگر مال کے مکان کریم النفس ہو، نفیس الطبع ہو، تو اس انداز میں جب مصری اس کے سامنے اظہار کرے تو ممکن ہے جتنا معاوضہ بنتا ہو اس سے بڑھ کر اس کے دامن میں ڈال دے۔ استحقاق کوئی نہیں ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اے اللہ، ندا سنی ہم نے، تیری جانب دعوت دینے والے نے دعوت دی، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ مالک ہم آواز سن کے آ گئے ہیں، تیری بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے بھی کھڑے ہو گئے، رکوع میں بھی جھکے ہیں، سجدہ بھی کیا ہے، تشہد بھی کیا، لیکن مالک ہم کچھ کر نہیں پائے، ہمارے پاس کوئی استحقاق نہیں ہے تو تجھ سے مانگے، لیکن بس یہ ہے کہ ہم آ گئے ہیں، کھڑے ہو گئے ہیں، اب ہم معاف کر دیں ہم کو، تجھ سے معافی کے طالب ہیں۔ وہ کریم مالک ہے، وہ عظیم مالک ہے، جس نے آنے کی توفیق دی ہے۔ توفیق دینے کے بعد اس احساس سے نماز کے بعد اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہ کہنے پر وہ دامن کو، جھولیوں کو رحمتوں سے ضرور معمور کر دینے والا ہے۔ بس یہ یاد رہے، بہت سے افراد وہ نماز پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی مارکا مار لیا ہے، سر کر لیا، اور اس بنا پر ان کے اندر کبر پیدا ہوتا ہے، بڑائی کا تصور پیدا ہوتا ہے، اس بنا پر اپنے آپ کو فائق سمجھتے ہیں، بڑا سمجھتے ہیں، اور دوسروں کو اپنے سے کم تر سمجھتے ہیں۔ کہا نہیں، یاد رکھیے گا، کبر مختلف قسم کا ہوتا ہے، مال و دولت کا بھی کبر ہوتا ہے، مال و دولت کا کبر ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے، اور بعض دفعہ طاقت کا کبر ہوتا ہے، جوانی کا تکبر ہوتا ہے، بعض دفعہ حسن کا تکبر ہوتا ہے، میں حسین و جمیل، دوسرے کی میرے سامنے کیا حیثیت، اس کی کیا وقت ہے، اس کی کیا قدر و قیمت، یہ کبر ہے۔ لیکن عبادتوں کا کبر سب سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ جو عبادت کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھے، دوسرے کو حقیر سمجھنا شروع کر دے، اپنے آپ کو بڑا سمجھے، دوسرے کو کم تر سمجھے، یہ عبادتوں کا تکبر ہے۔ یہ عبادتوں کا تکبر انسان کو لے جاتا ہے، اس کے عمل کو برباد کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے عبادت کے بعد، عمل کے بعد بڑائی نہیں، عاجزی پیدا ہو، اللہ کی بارگاہ میں اظہار تذلل پیدا ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ آیات مبارکہ جو میں نے پڑھی ہیں، اللہ عز و جل نے فرمایا ہے الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، فرما برداری کرنے والے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، یہ خوبیوں والے، یہ وہ خوبیاں ہیں کہ جس انسان کے اندر ہو وہ انسانوں سے ممتاز انسان ہے، اللہ کا مقرب ترین انسان ہے، بہترین خوبیوں سے متصف ہے، اعلیٰ ترین کوالٹیز پائی جاتی ہے اس میں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ فرمایا والمستغفرین بالاسحار، وہ سحری کے وقت اللہ سے معافیہ مانگتے ہیں، تہجد کے لیے اٹھے، لمبے قیام، لمبے رکوع، لمبے سجود کے ساتھ وقت بتایا، رات کا حصہ اس کی بارگاہ میں بندگی میں گزارنے کے بعد جب سحری قریب ہوا چاہتی ہے، اذان سے تھوڑا وقت رہ گیا ہے، پھر بیٹھ کر وہ ساری محنت عبادت و بندگی کے بعد ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، اللہ معاف کر دے، پروردگار معاف کر دے،
عبادتوں کا کبر نہیں ہے، عبادت کے بعد عمل کے بعد بڑائی کا تصور نہیں ہے، بلکہ عاجزی ہے، انکساری ہے، اظہار تذلل ہے۔ ایک ساتھی کہتا ہے میں مسجد نبوی میں گیا، سحری کا وقت تھا، رات کے آخری لمحات تھے، چونکہ اندھیرا ہوتا تھا، لائٹ کا انتظام نہیں ہوتا تھا۔ وہ تابعی کہتا ہے کہ مسجد کے ایک گوشے میں کوئی شخص بیٹھا چپکے چپکے سے یہ باتیں کر رہا تھا، اے اللہ تو نے اپنے پسندیدہ بندوں کی خوبی بیان کی ہے، اور تو نے حکم دیا ہے کہ رات کے آخری لمحوں میں میری بارگاہ میں آ کے معافی مانگو، میں معاف کر دینے والا ہوں۔ اللہ تیرے حکم کی تعمیل میں بیٹھا ہوں، معاف کر دے مجھ کو، اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ اندھیرا تھا، تو تابعی کہتے ہیں میں نے کہا پتہ نہیں کون، جب قریب جا کے دیکھا تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے رب سے راز و نیاز کی باتیں کر رہے تھے۔ بڑے بڑے انسان، اور جنہوں نے ساری زندگی بندگی میں گزاری، عبادت کا کبر پیدا نہ ہوا، بلکہ بڑے بڑے اللہ عز و جل کے مقرب ترین انسان عبادت کے اس مقام پر جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، لیکن ان کے دلوں میں کبھی بڑائی کا خیال نہیں پیدا ہوا، کبھی نہ پیدا ہوا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے نا، کہا اگر آواز آ جائے نا آسمان سے ندا دے دی جائے، کائنات کے باسیوں میں سے صرف ایک شخص ایسا ہے جو جہنم میں جائے گا، باقی سارے جنت میں چلے جائیں گے۔ کہا عمر تب بھی ڈرے گا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تب بھی ڈرے گا، ایسا نہ ہو وہ میں ہی ہوں۔ یار جن کے لیے جنت کی بشارتیں آئی، جن کو اللہ کے تقرب کے لیے یقیناً آیات قرآنیہ نزول فرماتی ہے، اللہ کے حکم سے آتی ہے، وہ اس قدر آج تھی، اس قدر ان کے ساتھ عمل ان کے ایسے ہیں کہ انسان تصور نہیں کر سکتا، ان کے عملوں تک سوچنے کے بارے میں نہیں سوچ سکتا۔ نبی اسلام نے فرمایا تھا، فرمایا کہ اگر میرا ایک ادنا صحابی، ایک صحابی ایک مٹھی جو خرچ کرے، اور بعد والا احد پہاڑ، بلکہ مسلم کی حدیث میں آج قریب کر دوں آپ کو، سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان ٹکرار ہوئی۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ میرے پہلے ساتھی جو اول اسلام قبول کرنے والے، وہ مٹھی جو خرچ کریں یا ایک دن یا رات کی عبادت کے لفظ آتے ہیں وہ کریں، بعد والے احد پہاڑ سونا خرچ کریں۔ کہا احد پہاڑ سونے کا اجر و ثواب اتنا نہیں جتنا میرے اس صحابی کو اللہ عز و جل اس کا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ ٹھیک جو اور بعد میں آنے والا انسان تصور کر سکتا ہے ان کے اعمال کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے۔ ان کبر نہیں تھا، عمل کے بعد عاجزی تھی، انکساری تھی۔ اور قربان جاؤں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی پہ، اس دنیا سے رخصت ہوا چاہتے تھے، زبان پہ الفاظ تھے، کہا کیف حالی یا الہی لیس لی خیر العمل، اے میرے الہ میرا کیا بنے گا، لیس لی خیر العمل، میرے پاس نیک عمل ہی کوئی نہیں، سوء اعمال کثیر، برے عمل بہت سے ہیں، وزاد طاعتی قلیل، اور میری فرما برداری کی پونجی بڑی قلیل ہے، بڑی تھوڑی ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کہا کرتے تو کہا ابو بکر جیسا کوئی نہ ہوگا۔ اس نے مجھ پر وہ احسان کیے کہ جس کا احسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بدلہ نہ چکائے، رب کائنات ہی چکائے گا۔ وہ کونین میں افضل الخلائق بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد مخلوق میں سب سے افضل انسان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، وہ کہہ رہے ہیں کیف حالی یا الہی
لیس لی خیر العمل، میرے الہ کیا بنے گا میرا عمل کوئی نہیں، سوء اعمال کثیر وزاد طاعتی قلیل، برے عمل بہت سے ہیں، نیکی کی پونجی جو کام آنے والی تھوڑی ہے، جنہوں نے ساری زندگی نیکیاں اکٹھی کی ان کے اندر یہ کیفیت، اور ہمارے پاس نیکیاں کوئی نہیں، نافرمانی، معصیت، گناہ دامن اٹا ہوا ہے، لیکن ہمیں احساس تک نہیں ہو پاتا، ہمیں یہ احساس دلایا جاتا ہے عمل کے بعد عاجزی پیدا ہو، بڑائی نہ پیدا ہو، جتنا مرضی بڑا عمل کے بعد عاجزی پیدا ہو۔ دیکھیں اللہ عز و جل نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا قرآن میں، وہ ابراہیم علیہ السلام جس نے جب بھی کی وفا کی، اتنا وفا والا تھا کہ جس کی وفاؤں کی سند رب نے قرآن میں بیان کی، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم ہمارا وہ بندہ ہے جس نے جب بھی کی وفا کی، اور وفاؤں کے اس معیار تک پہنچے، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنا لیا، دوست بنا لیا۔ خلت دوستی میں سب سے اونچا مقام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنا لیا۔ ابراہیم علیہ السلام کتنے بڑے انسان، اسماعیل علیہ السلام کتنے عظیم المرتبت ہیں، ابھی لڑکپن کی عمر، ابھی ایسی عمر ہے کہ جب بھاگ دوڑ میں وہ 8-10 سال کی عمر ہو، بابا نے کہا تھا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے، بابا کے ساتھ جا رہے ہیں، وہ باپ جو بڑا مشفق باپ ہے، بڑھاپے میں جو اللہ عز و جل کی اس نعمت پر شاداں و فرما، بیٹا جو محبتوں کا مرکز و محور تھا، اس کو ساتھ چلتے ہی چلتے کہتے ہیں اے میرا بیٹا، میں نے خواب دیکھا ہے، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، یہ لمحہ بھر کی بات نہیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے اس بات پر غور کیا، اپنے باپ کی محبت اور شفقت کو سمجھتے تھے، اکلوتا بیٹا اور محبتوں کا مرکز و محور بھی، پیار بے انتہا میرے باپ مجھ سے کرنے والے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا میں ذبح کر رہا ہوں۔ غور کیا، غور کرنے کے بعد جواب دیا یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جی جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ آپ کر گزرے، اتنا سا ننھا سا بیٹا ہے، اس کو اس بات کی خبر ہے کہ میرے بابا کا خواب نہیں ہے، حکم الہی ہے، وہ سمجھتا ہے۔ کہا ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھ کو پائیں گے صبر کرنے والوں میں سے۔ اس کو یہ بھی علم ہے صبر کس کو کہتے ہیں، کیا ہوگا، بابا گردن پہ چھری چلائیں گے، اپنے ننھے سے بیٹے کی گردن پہ چھری چلائیں گے، میری رگیں کٹیں گی، خون کا فوارہ نکلے گا، میں تڑپوں گا، تڑپ تڑپ کر میں سسک سسک کر جان دے دوں گا۔ اس پر کہہ رہے ہیں ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ کتنے عظیم انسان تھے یہ دونوں باپ بیٹا، بڑا مرتبہ، شان بڑی ہے، اور جو کام کر رہے ہیں وہ کام بھی بہت بڑا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ، جب باپ بیٹا بیت اللہ کی بنیادوں سے تعمیر کر رہے ہیں، اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، بیت اللہ کی تعمیر جو اس کائنات میں سب سے پہلا گھر تھا، جو اللہ عز و جل کی بندگی اور عبادت کے لیے انسانوں کے لیے بنایا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، پہلا گھر یہ تھا، اس کو اثر نو دوبارہ آپ تعمیر کر رہے ہیں باپ بیٹا۔ انسان بہت بڑے تھے، کام بھی بہت بڑا تھا، لیکن قرآن ہمیں کیا سبق دیتا ہے، کہا دونوں باپ بیٹا اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل، بنیادوں سے کھڑا کرتے، ساتھ ہاتھ باندھ کے کہتے ربنا تقبل منا،
ہمارے پروردگار قبول کر لیں۔ وہ جانتے تھے، یقین تھا، اور اللہ عز و جل نے ان کے الفاظ کو اس امت کے لیے بیان کر کے ہمارے سامنے یہ بات رکھی۔ یقین راسخ سب کچھ تھا، لیکن وہ جانتے تھے کہ عمل تب تک اس کی حیثیت کوئی نہیں جب تک وہاں شرف قبولیت نہ ہوگی۔ عمل جتنا مرضی بڑا ہو، جب تک رب کی بارگاہ میں ہی قبول نہ ہو تو اس کی حیثیت کوئی نہیں۔ ربنا تقبل منا، اتنا بڑا عمل کرنے کے بعد دل میں کوئی بڑائی کا خیال نہیں، کوئی کبر نہیں، کوئی من کے اندر اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کا خیال نہیں، بلکہ عاجزی ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے، ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں اللہ قبول کر لے، اللہ قبول فرما لے۔ عمل کے بعد عاجزی، عمل کے بعد اظہار تذلل، اللہ عز و جل سے معافی، یہ عبادتوں کی تعلیم ہے ہمارے پاس۔ عمل کرنے کے بعد بھی عاجزی اختیار کرنی۔ یہ دیکھیں رمضان المبارک کا مہینہ گزرا ہے، اللہ اکبر، رمضان المبارک کا مہینہ۔ اماں جی نے پوچھا تھا کہ پہلا عشرہ گزر گیا، دوسرا عشرہ گزر گیا، جبکہ رمضان جب آتا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی شب، پہلی رات، جب ابھی روزہ نہیں رکھا، رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے، پہلی رات اللہ عز و جل لوگوں کو جہنم سے آزادی کے پروانے تقسیم کرتے ہیں۔ ہر رات اور دن کو اللہ عز و جل جہنم سے آزادی، اس کے پروانے تقسیم کرتے ہیں، پروانے لوگوں کو یہ دیے جا رہے ہیں، لوگوں کو معافیاں دی جا رہی ہیں، جہنم سے آزادی کے سرٹیفکیٹ دیے جا رہے ہیں۔ یہ چلتے چلتے 2 عشرے گزر گئے، آخری عشرہ ہے، اس میں پھر راتوں میں بالخصوص طاقت، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، آخر تک پہنچ گئے۔ اماں جی پوچھتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں لیلۃ القدر کو پاؤں تو میں کیا مانگوں رب سے، اللہ سے کیا مانگوں؟ اماں جی نے سوال کیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہے، جو سوال کرنے والی ہے نا، اس کے گھر کی کیفیت کیا ہے۔ 2 ماہ گھر میں چولہا نہیں چلتا، 2 ماہ تک گھر میں چولہا نہیں چلتا، ہنڈیاں نہیں پکتی، روٹی نہیں پکتی، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، قسم و پرسی کا عالم ہے۔ ایسی کیفیت میں کھانے پینے کچھ نہیں۔ پوچھنے والوں نے پوچھا اماں جی جب گھر میں کچھ نہیں ہوتا تھا تو جیتے کیسے تھے، کیسا جینا ہوتا تھا؟ کھانے پینے کے بغیر تو بندہ رہ نہیں سکتا۔ ماں جی کہتی ہیں بیٹا پانی ہوتا تھا یا کھجوریں ہوتی تھی، اور کھجوریں بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھی کہ پیٹ بھر کے کھائیں، پانی اور کھجوریں، اور کبھی کوئی ہدیۃً دودھ بیچ دیتا، کہیں سے تحفتاً کوئی چیز آ جاتی، بس اسی کے ساتھ وقت بتاتے تھے۔ نبی الاسلام کو علم ہے، جو سوال کرنے والی ہے اس کے گھر میں کیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہ وقت بڑا سہانا ہوتا ہے، رب سے رزق مانگ لینا کہ اللہ مجھے رزق دے دے، اللہ کشادگی دے دے، یہ نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا، جو سوال کرنے والی ہے، سائلہ ہے، اس کے گھر میں اولاد کوئی نہیں ہے، ہائے کسی کے آنگن میں یہ پھول نہ کھلا ہونا، زندگی میں بڑا گیپ ہوتا ہے۔ انسان جب ان کو دیکھتا ہے جن کے گھر میں ننھے منھے بچے ہوتے ہیں، مشکل ہوتا ہے، ان ماؤں کے لیے بڑا وقت کٹن ہوتا ہے کہ جن کی گود میں رب کی یہ نعمت نہیں آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ماں جی کہتی، مسلم حدیث آتی، اماں جی فرماتی کہ ایک دفعہ ایک سائلہ آئی، سوال کرنے والی، اس نے آواز دی دروازے پہ کھڑے ہو کر، کیا گھر والوں اگر تمہارے پاس کچھ کھانے کے لیے ہو تو مجھ کو دے دو۔ 2 چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں اس خاتون کے ساتھ کہ میری بچیاں بھوکی ہیں، گھر میں کچھ ہو تو دے دیں۔ ماں جی کہتی ہیں
میں نے اپنے گھر میں دیکھا 3 کھجوریں ملی مجھ کو، 3 کھجوریں. وہ 3 کھجوریں اٹھائیں اور میں نے اس سوال کرنے والی سائلہ جو ہے، سوال کرنے والی جو مانگنے آئی تھی، اس کی ہتھیلی بنا. اس نے ایک کھجور اپنی ایک بیٹی کو دی، چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں. دوسری کھجور دوسری بیٹی کو دی، اور تیسرے کے بارے میں اس کا ارادہ یہ ہوا کہ وہ کھجور وہ خود کھا لے. وہ اپنے منہ میں ڈالنے لگی ہے. دونوں بچیوں نے اپنی اپنی کھجور منہ میں ڈال لی. اب ماں کی طرف دیکھ کر ہاتھ کو پھیلایا، ماں یہ بھی دے دو. منہ تک ہاتھ اٹھا ہوا، ہاتھ واپس آتا ہے. اس کھجور کے 2 ٹکڑے کرتی ہے ماں، اور اماں جی دیکھ رہی تھی. اماں جی دیکھ رہی تھی، ایک ٹکڑا اس کو دیا، ایک اس کو دیا. اماں جی دیکھ رہی تھی کیونکہ ان کی اولاد نہیں تھی نا. ماں کی ممتا کی برکھا برستی ہوئی دیکھی تو عجب دل میں کیفیت پیدا ہوئی. کیا کیفیت ہے ایک ماں کی اپنے بچوں کے ساتھ. منہ تک اٹھا ہوا ہاتھ، 3 کھجوریں، ایک وہ پہلے کھا چکی، دوسرے کے بھی 2 ٹکڑے کر کے تیسری کھجور بھی آتی آتی ان کو دے دی. اللہ اکبر. آج نوجوان شکوہ کرتے ہیں بعض دفعہ کم فہمی کی وجہ سے کہ ہمارے لیے ہمارے ماں باپ نے کیا کیا ہے. انہیں علم نہیں ہے کہ ماں باپ نے اپنے منہ سے نوالے نکال کر ان کو کھلایا. ایک وقت تھا تو کچھ نہیں تھا، تیرا اپنا من کچھ نہیں تھا، تیرا وجود کچھ نہیں تھا، تو گوشت پوست کا ایک ٹکڑا تھا. آج اس ماں اور باپ کے سامنے شکوہ کرتا ہے، آج ان کے سامنے اونچا بولتا ہے. وہ تجھے اٹھاتی تھی، سینے سے لگاتی تھی. وہ باپ ساری زندگی محنت اور مشقت کر کے تیرے لیے کماتا رہا، محنت کرتا رہا. یہ تو رب کی تقسیم ہے کہ اللہ عز و جل کسی کو زیادہ دے دے، کسی کو کم دے دے. اللہ اکبر. باپ نے تو اپنی جوانی تیرے لیے قوتوں کو زائل کر کے اپنے آپ کو ذوف اور بڑھاپے کی دہلیز پہ لا کھڑا کیا. اس نے آپ کمزور ہو گیا، تمہارے لیے مشقت کرتا رہا، کماتا رہا. تو ساری زندگی وہ کسی نے ایک فقرہ لکھا، مجھے بڑے دل کو بھایا، دل کو پسند آیا. اس نے کہا ماں جو ہے نا، ماں اس کی ممتا عجیب ہے، لیکن بعض جگہ پہ باپ کا پدرانہ جو تعلق ہے وہ بھی عجیب تر ہے. وہ کہتے ماں کو فکر ہوتی ہے کہ میرا بیٹا آج کیا کھائے گا، میرے بچے آج کیا کھائیں گے، اور باپ کو فکر یہ ہوتی ہے کہ میرا بیٹا ساری زندگی کیا کھائے گا. وہ ساری زندگی کے لیے کماتا ہے. دوست ہے، ان کی فیکٹری ہے، تو وہ ایک دن بات کرتے کرتے اس نے کہا کہ یار ایک فیکٹری ہے، بچے 3 ہیں، خیال یہ ہے کہ 3 کو بانٹ جائیں تو چلو ایک ایک کو لڑوا جائے. وہ ساری زندگی باپ یہی سوچتا رہتا ہے، ایک ہے، بچے 3 ہیں، ڈیوائڈ کیسے کریں. بیٹے 3 ہیں تو محنت کر کے ان کے لیے 3 الگ الگ بنا لیے جائیں. وہ ساری زندگی بچوں کے لیے سوچتا ہے، اور بچہ شکوہ کرتا ہے کیا کیا ہے، کیا ہے. باپ نے تجھ کو کھلایا اور کھلا کے خوش ہوا، تو اس خوشی کا بدلہ نہیں دے سکتا باپ کو. یہ باپ ہی ہے جو کھلا کر خوش ہوتا ہے، یہ ماں ہی ہے. اللہ اکبر. ہم نے دیکھا کہ بعض دفعہ باپ جو ہوتا ہے نا، وہ جوانی میں وہ بڑی پسندیدہ ڈش ہوتی ہے کہ جس کو کھاتے ہوئے عام طور پر بندہ بعض چیزیں ہوتی ہے نا کہ وہ شیئر کرنا پسند نہیں کرتا. تو بچے تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں نا، باپ کے سامنے ماں نے، بچوں کی ماں نے کھانا رکھا ہے، پسندیدہ ڈش ہے، وہ دل میں بھی آیا کہ آج بھوک بھی لگی بڑی، ابھی کھانا شروع کیا ہے، بچے کہتے ہیں کہ اے ابو سام دے دو. اللہ اکبر. نوالا منہ سے نیچے نہیں جاتا، اس کے حلق سے نہیں اترتا. بچوں کے ساتھ آؤ جو میں آؤ بتا کھاؤ. وہ ماں ساتھ کہتی رہتی ہے ٹھہر جو پیوں کھا تو لین دو. وہ باپ آتا ہے ٹھہر جاتا، وہ یہاں دی باری اسی کھا لیا جنہوں کو کھانا سی. ان کو کھلاتا ہے. ہم نے مائیں دیکھی جنہوں نے کبھی کسی کا چھوڑا کھانا نہیں کھایا تھا، جھوٹا نہیں کھاتی تھی، جب ماں کے مقام پر پہنچی
اب ہم نے دیکھا وہ کتنے ہی دن اپنی روٹی نہیں پکاتی کہ دھونے والے اس نے چھوڑ دینے ہیں، آدھی روٹی اس نے چھوڑ دینی ہے، آدھی اس نے چھوڑ دینی ہے، ان کی باقی میں ملا کے میں کھا ہی لوں گی۔ میں جو کسی کا چھوڑا نہیں کھاتی تھی، آج بچوں کا چھوڑا کھاتی ہے۔ وہی بچے قوت کو پہنچ کے، جوانی کو پہنچ کے، طاقت میں آ کے، زور میں آ کے اپنی ماں پہ آواز نکالتے ہیں، اونچا بولتے ہیں، اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا ہے؟ یہ بتاؤ انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا تیرے لیے۔ اماں جی دیکھ رہی تھی نا، کھجوروں کو تقسیم کر دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں ہے کہ بیوی جو سوال کر رہی ہے نا کہ لیلۃ القدر مل جائے تو کیا مانگوں، آپ نے یہ نہیں فرمایا عائشہ رب سے اولاد مانگ لینا، یہ نہیں کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقت بڑا سہانا، وقت بڑا خوبصورت ہوتا ہے، رب کی رحمت کی برکھا برس رہی ہوتی ہے، فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، تنزل الملائکہ والروح، اتنے جتنے زمین پر کینکر ہیں اس سے بھی زیادہ فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، ہر امر لے کے اترتے ہیں۔ کہا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ وقت بڑا خوبصورت ہے، اس وقت رب سے مانگنا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کر دینے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھ کو معاف کر دے۔ رمضان کا آخر ہے، عمل کر کے سب کچھ مل رہا ہے، 29ویں شب آ گئی ہے، آخری طاق رات ہے، کہا تب بھی رب سے معافی مانگنی ہے، اللہ معاف کر دے تاکہ کبر نہ پیدا ہو، عمل کے بعد اپنے اندر بڑائی کا تصور نہ پیدا ہو، عاجزی، انکساری، اظہار تذلل، عمل کے بعد عاجزی، عمل کرنے کے بعد بڑائی نہ پیدا ہو۔ یہ دین اسلام عبادات میں ہمیں یہ سکھاتا ہے، بتاتا ہے اور ہماری تربیت کرتا ہے کہ عمل کے بعد بڑائی نہ پیدا ہو، عمل کے بعد عاجزی پیدا ہونی چاہیے۔ یہاں دیکھیں ہم حج کر لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، اللہ اکبر، حج تو جا کے ہوتا ہے، پہلے تو بیت اللہ میں جاتے ہیں نا، طواف کرتے ہیں، صفا مروہ سعی کرتے ہیں، لیکن ہم پاکستان، اہل پاکستان کی حالت تو ویسے ہی عجب ہوتی ہے، اللہ اکبر۔ یہاں سے جب جانا ہوتا ہے، بندہ گجرانوالہ میں ہے، بندہ گجرانوالہ میں ہے، ابھی تو میقات بہت دور، جدہ بہت دور، مکہ اور مدینہ، مکہ اور اس کے جو ہے نا وہ حج کے ارکان ادا کرنے کی جگہ بہت دور ابھی، لیکن ہم ابھی گجرانوالہ سے ابھی روانہ ہوتے ہیں، ہمارا جسم مکہ میں ادھر ہوتا ہے لیکن ہمارا دل مکہ میں ہوتا ہے، دماغ ہمارا مدینہ میں ہوتا ہے، دل کی اٹریکشن وہ ساری وہاں مرکوز ہوتی ہے۔ ہم یہاں سے جاتے ہیں اور پھر تلبیہ پڑھتے ہوئے بیت اللہ میں پہنچتے ہیں، طواف کرتے ہیں، صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں، احرام کھولتے ہیں، پھر 8 تاریخ کو دوبارہ حج کے لیے احرام باندھتے ہیں، مینا میں پہنچتے ہیں، وہاں پر ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر کی نماز مینا میں پڑھتے ہیں۔ 9 تاریخ آ گئی، وہاں سے فجر کے بعد دن چڑھ گیا ہے، عرفات کی طرف جا رہے ہیں، وہ عرفات کا دن کہ جس کے بارے میں نبی اسلام نے فرمایا الحج عرفہ، حج عرفہ کا دن ہے، عرفہ میں جو پہنچا اس کا حج ہوگا، جو وہاں نہیں پہنچا اس کا حج نہیں ہوگا، وہ میدان عرفات میں آ پہنچا۔ اور عرفہ کا دن وہ دن ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل آسمان سے جھانکتے ہیں اہل عرفہ کو، جھانکتے ہیں اور فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں کہ تم کہتے تھے یہ دنیا کے اندر جا کے فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا، یہ دیکھو پراگندہ بال گرد و غبار سے اٹے ہوئے، 2 فقیرانہ چادروں کے اندر لباس پہنے میدان عرفات میں رب کی بارگاہ میں التجاؤں میں دعاؤں میں مشغول۔ وہ وقت میدان عرفات کا بھی عجب وقت ہوتا ہے، بہت سے افراد چپکے چپکے دعا کر رہے ہیں، چپکے چپکے ان کی آنکھوں سے آنسو چھلکتے ہیں۔ کسی کو اصل میں انسان جب وہاں پہ جاتا ہے تو پیچھے بہت سی باتوں کو ساتھ لے کے جاتا ہے، بہت سی حاجات کو لے کے جاتا ہے،
گھر میں بیمار ہے، وہاں جاتا ہے تو دعاؤں میں وہ بندے ہی یاد آتے ہیں، وہاں پہ دعا کرتا ہے اللہ فلاں نے بھی کہا، فلاں نے بھی کہا، فلاں نے بھی کہا کہ ہمارے لیے یہ مانگنا، یہ دعا کرنا، اے اللہ تیری بارگاہ میں التجائیں کرتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، اور اس موقع پر پھر وہ بندے بہت یاد آتے ہیں جو اس دنیا سے بچھڑ چکے ہوتے ہیں، کسی کی ماں بچھڑ چکی، کسی کا باپ دنیا میں نہ رہا، وہ جب ہاتھوں کو پھیلا کر میدان عرفات میں کھڑے ہوتے ہیں نا، وہ چہرے سارے سامنے آتے ہیں، اور وہ سمجھتا ہے کہ اب وقت قبولیت کا ہے، وقت ایسا ہے کہ جو مانگے مل جائے گا۔ اس وقت وہ ان کے لیے دعائیں کرتا ہے، آہو بکا سا سما ہے، کوئی دعاؤں میں مشغول، کوئی آہو بکا میں، کوئی وہاں پر ہچکیاں بھری ہے، رب قدوس آسمان پہ دیکھ کے راضی ہوتے ہیں، یہ میرے بندے، یہ فقیرانہ لباس میں۔ اور نبی الاسلام نے فرمایا اللہ عز و جل اس دن اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں کہ اس کے علاوہ کسی اور دن اتنے لوگوں کو جہنم سے آزادی نہیں ملتی ہے۔ جہنم سے آزادی کے پروانے تقسیم کر دیے۔ ہائے اللہ، اب شام ہو گئی ہے، شام ہو گئی، اور شام کے بعد عرفات سے واپس مزدلفہ کی طرف لوٹنا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ عز و جل کی رضا بھی مل گئی، اور چونکہ جب انسان کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں تو دل پر ایسی سکینت اترتی ہے، وہ سمجھتا ہے سارے کام ہو گئے نا میرے، جہنم سے آزادی کے پروانے بھی مل گئے، معافیاں مل گئی، جو حاجات مانگ رہا تھا سب مل گئے، دامن اس کی رحمتوں سے معمور ہو گیا، اب یہاں سے واپس پلٹنے لگا ہے۔ قرآن ثم افیدوا من حیث افاض الناس، پھر وہاں سے پلٹو جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں، عرفات سے واپس آنا، کیونکہ یہ مکہ ہے، یہ مینا ہے، مزدلفہ ہے، عرفات ہے، یہاں مکہ سے چلا، مینا میں آیا، پھر عرفات میں، اب عرفات سے واپس جانا ہے دوبارہ۔ ثم افیدوا من حیث افاض الناس، سب کچھ مل چکا، واپس پلٹو، واپس پلٹتے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ واستغفر اللہ، عرفات سے واپس آتے ہوئے نا یہی کہتے آنا ہے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہ معاف کرتے ہیں، مالک معاف کرتے ہیں، پروردگار معاف کرتے ہیں، یہی مانگتے آنا ہے۔ کو حج کے بعد تمہارے اندر کبر نہ پیدا ہو جائے، حج کے بعد اپنے آپ کو حاجی سمجھ کر باقی سب کو کمزور، ناتما اور بے بس اور بے کاس نہ سمجھنے لگنا، اپنے آپ کو ان سے فائق اور اپنے آپ کو ان سے عظیم تر نہ جاننا، نہیں، عرفات سے بھی واپس پلٹو تو واستغفر اللہ، معافی مانگتے آؤ۔ عمل کے بعد عاجزی، یہ عبادات، یہ عمل کے بعد عاجزی کا سبق دیتی، وہاں سے واپس پلٹتے معافی مانگتے آئے، عاجزی ان کے ساتھ، حتیٰ کہ زندگی کا اختتام ہوا چاہتا ہے، زندگی کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ عز و جل نے جس مشن پر بھیجا وہ مشن مکمل ہو گیا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سورہ کے اندر نبی الاسلام کو اطلاع دی گئی تھی کہ اب آپ کی زندگی کا اختتام ہوا چاہتا ہے، اس دنیا سے واپس لوٹنے کو وقت آن پہنچا ہے، کیونکہ جو مشن دیا تھا وہ مشن مکمل ہو گیا، فتح ہو گئی، لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو گئے، اسلام کا پرچم عرب کی دنیا پر لہرا چکا، سارا عرب سرنگوں ہوا، شرک کی کمر ٹوٹ چکی، کفر سے اللہ نے پاک کر دیا ہے، اب آپ کا مشن مکمل ہو گیا ہے، اب واپس آنا ہے، اختتام ہوا چاہتا ہے، تو کیا کرنا ہے؟ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، تسبیح بیان کرے، حمد کرے اور معافی مانگتے چلے جائیں۔ کس کو کہا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی ساری زندگی حمد و ثنا اور استغفار میں گزری، عام اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام معمول،
کہ آپ الاسلام 100 مرتبہ ایک مجلس میں استغفار کرتے ہیں، لیکن یہاں حکم آتا ہے کہ اب زندگی کی شام ہوا چاہتی ہے، استغفار شروع کر دیں، تاکہ یہ مشن مکمل ہونے کے بعد بھی، عمل کی بڑائی کے بعد، کائنات کے اندر اللہ کا دین غالب آ گیا، اس کے بعد بھی یہ نبی اسلام کے دل میں تو کبر نہ پیدا ہو سکتا تھا، نہ کوئی اس کا تصور ہے، ہمیں سبق یہ دیا ہے کہ عمل جتنا مرضی بڑا ہو جائے نا، عمل کے بعد عاجزی اختیار کرنی ہے۔ دوسرا اس صورت میں یہ سبق، آخری بات کر کے بات مکمل کر دیں، ٹائم ہو چکا ہے، وہ یہ ہے کہ جب زندگی کی شام ہونے والی ہو تو استغفار کرنا چاہیے۔ جب عمر ڈل جائے، استغفار کا وقت ہو چکا ہے، عمر 60 سال ہو گئی ہے، ہاتھوں کے اندر ضعف آ گیا ہے، جسم بھی ناتمام ہو گیا ہے نا، جس کی عمر ڈل چکی ہے، اب اللہ کی طرف رجوع کا وقت آ گیا ہے۔ کسی وقت بھی یہ زندگی کا چراغ گل ہو سکتا ہے، یہ بالوں کی سفیدی وہی اطلاع دیتی ہے بزرگوں کہ زندگی کی شام ہوا چاہتی ہے۔ اگر اب بھی نہ پلٹو گے تو پھر کب پلٹو گے؟ اگر اب بھی نافرمانی اور معصیت کی راہ پہ سرپٹ بھاگیں گے تو پھر کب ہم درست راہ کو اختیار کریں؟ جب عمر ڈھل چکی ہے نا، تو اب چہرے پر نبی کی سنت کو سجا لیجیے، جو پہلے ہوا سو ہوا۔ اب دل میں عزم کیجئے، ارادہ کیجئے، جو اس معاملہ میں ضعف کا شکار ہے، کمزوری کا شکار ہے، کہ اب نبی اسلام کی سنت کو، یہ اس کی اللہ کے ہاں بڑی لاج ہے، نبی کی سنت کو پیار سے رکھ لیجئے، جو نمازوں میں کمی ہے اس کی اصلاح کر لیجئے، جو اور معاملات میں کوتاہی ہے اس میں اصلاح کر لیں، ہاں جی، اور بھی وہ کیفیت جہاں قابل اصلاح ہے۔ اب زندگی کی شام ہوا چاہتی ہے، کہ نبی اسلام کو اللہ کی طرف سے پیغام یہ آتا ہے، اب شام ہوا چاہتی ہے، فسبح بحمد ربک واستغفر، اب تسبیح، حمد اور استغفار کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ تو ہم سب کے لیے بھی سبق ہے، ویسے تو سب کے لیے سبق ہے، لیکن چلو بوڑھوں کے لیے بالخصوص ہے، باقی کسی کی زندگی کسی وقت بھی اس کی شام ہو سکتی ہے۔ ہمیں یہ تسبیح، تمہید اور استغفار اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ بہرحال آج کی مجلس میں جو آپ کے سامنے میں نے چند باتیں رکھی ہیں، ان میں سے یہ بات جو میرے عنوان کے طور پر تھی کہ عمل کے بعد عاجزی اختیار کرنی ہے، عمل کے بعد بڑائی کا خیال نہ پیدا ہو، عمل کے بعد انسان کے اندر کبریائی جو ہے نا، وہ من کے اندر بڑا پن جو ہے اس کا احساس پیدا نہ ہو۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے وہ مالک مرے حال پر رحم فرمائے، اور اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، عمل کے بعد مزید انکساری عاجزی کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کے کبر سے اللہ عز و جل ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ عز و جل صحت، عافیت، ایمان کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے، اسلام پر، ایمان پر، توحید پر زندگی، اسی پہ ہمارا خاتمہ فرمائے، دنیا آخرت کی رحمتیں، برکتیں، آسانیاں، عزت ممالک مرے مقدر میں فرمائے، دنیا آخرت کے دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں اور ذلتوں سے مالک ہمیں محفوظ فرمائے۔